السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انفاق فی سبیل اللہ ضروری کیوں ہے؟ ہمیں خرچ کرنے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ خرچ کرنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ کا حق ادا کرنا ہے، دوسرے اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنا ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں کام اس بندے کو کرنے ہیں۔ لیکن جب ان دونوں کام کو یہ کرنے چاہتا ہے، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، تو بہت ساری چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، جس میں مال سب سے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی مال کی وجہ سے اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرنے سے بھی رک جاتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے سے بھی رک جاتا ہے۔ اسی چیز کو ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ مال اللہ کی عبادت سے کیسے روکتا ہے۔ تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے، تو ہم دکان کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ یعنی مال کی محبت کی وجہ سے بہت ساری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور ہم نماز سے غافل رہ جاتے ہیں۔ دوسرے، اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہو پاتا۔ ناظرین، کسی بھی عبادت میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو وہ عبادت اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کیا گیا ہو، اور دوسرے وہ عبادت اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ یعنی اللہ رب العزت یہ دو چیزیں ضرور چیک کرے گا ہر عبادت میں۔ ایک تو وہ سنت کے مطابق وہ عبادت کی گئی ہو، دوسرے وہ اللہ کے لیے کیا گیا ہو، یعنی اخلاص ہو دل کے اندر۔ تو وہ جو اخلاص والی بات ہے، ہم اللہ کی عبادت تو سنت کے مطابق تو سیکھ کر کے کر سکتے ہیں، لیکن اخلاص چونکہ دل کا معاملہ ہے، یہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں تب اخلاص آ جائے۔ کوئی چیز کھا لیں تو کوئی ایسی ٹیبلٹ بنی ہو جس کو کھا لیں تو ہمارے دل کے اندر اخلاص آ جائے۔ دراصل یہ دل کی کیفیت ہے، اور یہ ہمارے اعمال پر منحصر ہے۔ اور یہ اخلاص دل کے اندر سے نکلتا کیسے ہے؟ آپ اگر سورہ توبہ کی تلاوت کریں تو وہاں اللہ رب العزت نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ ان کے اندر یہ خامیاں تھیں، یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کے لیے اللہ نے جہنم کا وعدہ کر دیا۔ اس میں ایک بہت اہم چیز اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ان کے اندر مال کی محبت تھی، اور مال کی محبت کی وجہ سے ان کے اندر اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نفاق ان کے اندر میں نے پیوست کر دیا، اور وہ قیامت تک کے لیے ان کا مقدر بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَقَبَهُم نِّفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور وہ لوگ جو اللہ سے عہد لیے تھے کہ جب اللہ انہیں اپنے فضل سے مال عطا کرے گا تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے بن جائیں گے اور نیکوکار ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال عطا کیا تو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آناکانی کی، پہلو تہی کی، اور خرچ کرنے سے انکار کر دیا، بہانے کرنے لگے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ یعنی ان کے دل کے اندر مرتے دم تک ان کے دل کے اندر نفاق ڈال دیا کہ وہ نفاق ہی پر ان کی موت ہوگی، اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف وہ کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے، یعنی وعدہ خلافی کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے۔ تو منافقین کا یہ عمل بیان کرنا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، مال سے ان کو اتنی محبت تھی اور مال میں بخل کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر نفاق آ گیا، نفاق اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ گویا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مال کی محبت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر اخلاص نہیں رہتا اور ہمارے دل کے اندر نفاق آ جاتا ہے۔ تو گویا ہم جتنا زیادہ ہم مال کی محبت سے بچیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے دل کے اندر اخلاص ہوگا، نفاق سے ہم پاک رہیں گے، اور جب یہ اخلاص والا دل لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے
تو وہاں ریاکاری کا شبہ کم ہو جائے گا، ریاکاری نہیں ہو پائے گی اور اخلاص کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو اب اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں مال کیا رول ادا کرتا ہے، آئیے ایک حدیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے میدان میں ظلمات کا باعث بنے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم بخل سے بچو، یعنی مال کی محبت سے بچو، کیونکہ مال کی محبت کی وجہ سے تم سے پچھلے کے لوگ ہلاک ہوئے، گمراہ ہوئے، اور اسی مال کی محبت کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے سے دشمنیاں کی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کیا اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ یعنی مال کی محبت کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا، لوگوں نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا، اوروں پر بھی ظلم، یعنی ظلم کرنے والے بنے، اور یہ ظلم قیامت میں ظلمات کا باعث بنے گا۔ تو اور مال کی محبت کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے والے بنے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا اپنے اوپر۔ تو گویا مال کی محبت کی وجہ سے آدمی دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور دوسروں کا حق مارتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمارے دل کے اندر اخلاص پیدا ہو، ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اور دوسرے ہمارے اندر ظلم نہ رہے، تاکہ ہم اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے جائیں تو اچھے انداز سے ان کے حقوق ادا کر لے جائیں۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہم اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے، اور پھر آخرت میں ہم کامیاب ہونے والے بنیں گے، جنت حاصل کرنے والے بنیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔